پاکستان میں انصاف کے نام پر ناانصافی کرنے والوں کی حکومت چل رہی ہے۔ عمران خان اس نے یہ کہا تھا کہ سندھ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، زیادتی کا ازالہ کر کر وہ آئے ہیں، سندھ کا تحفظ تو نہیں کیا ہے، سندھ میں ایک لاقانونیت اور وحشت سا راج عمران کی صورت میں برپا ہوا ہے۔ سندھ دو درندوں کے بیچ میں پیسا جا رہا ہے، ایک درندے کا نام عمران خان ہے، دوسرے درندے کا نام آصف زرداری ہے۔ جمہوریت کے نام پہ لاقانونیت اور وحشت، وہ وحشت آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن لاقانونیت بڑھ رہی ہے، مہنگائی کا طوفان برپا کیا گیا ہے عوام کو۔ حکمران کہتے ہیں کہ معاشی بحران ہے، معاشی بحران کے ذمہ وار ملک کی طاقتور قوتیں ہیں، سندھ کے عوام نہیں۔ آج پنجاب کے قبضے، پانی پہ پنجاب کا قبضہ ہے، مالی وسائل پہ پنجاب کا قبضہ ہے، پنجاب کا قبضہ تیل اور گیس کے ذرائع پہ ہے، پنجاب ہماری ساری پیداوار لوٹ رہا ہے۔ آج سندھ میں تو بھوک اور قحط جیسی صورتحال ہے کہ یہاں بھٹشاہ سے لے کر تھر سے لے کر سجاول ٹھٹو بدین سے لے کر کشمور تک سندھ کے لوگوں کے اوپر ایک قحط مسلط کی گئی ہے۔ اس میں فیڈرل گورنمنٹ، وفاقی سرکار برابر کی شریک ہے۔ کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ پنجاب کو روکیں کہ وہ سندھ کو اپنا پانی کا حصہ دے۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ سندھ ملک کی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا صوبہ ہے، تیل دینے والا صوبہ ہے، وسائل ہے، تو وزیر اعلیٰ صاحب سندھ کو لوٹ کون رہا ہے؟ ایک پنجاب اور ایک تمہاری حکومت۔ تو سندھ کے لوگ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ عمران آئے گا تو اچھائی ہوگی، اچھائی نہیں۔ دوسری بڑی صورتحال یہ پیدا کی گئی ہے کہ مذہبی جنونی ہو، مذہب کے نام پر لاقانونیت اور وحشت پھیلانے والی قوتوں کو بے لگام کیا جا رہا ہے۔ کل سے لے کر ملک کو مذہبی انتہا پسندوں کے ہاتھوں یرغمال کر کے رکھا گیا ہے۔ سندھ سے لے کر ساری کائنات کے انسان پیغمبر خدا سے محبت کرتے ہیں، اور سندھ تو محمد اور آل محمد سے محبت کرنے والی سرزمین ہے، اور کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی غیر مسلم خدا کی شان میں نعوذ باللہ کوئی گستاخی نہیں کر سکتا ہے۔ تو آج پیغمبر خدا کے نام پر ملک کے رستے، کاروبار، سب کچھ پہ دھاوا بول کر کل سے سارے ملک کو جام کیا گیا ہے، جو قابل مذمت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہے اسے قانون کے دائرے میں حل کیا جائے، تو مذہبی جنونیت کو بڑھایا جا رہا ہے، اس مذہبی جنونیت جو پیغمبر خدا کے دین کے یہ لوگ خلاف ہیں۔ آج رسول کے نام پر جو نام لے کر قبضے گیریت اور خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ آج مولانا حضرات روڈوں پہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا کے اعلیٰ جو اخلاق والی وہ تاریخ، روایت اور سنت ہے کہ بھئی ایک عورت رسول کے راستے پر کانٹے پھینکتی تھی، کچرا پھینکتی تھی، وہ بیمار ہو گئی تھی، رسول ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے تھے۔ ہم اس رسول کے پیروکار ہیں، پیغمبر خدا کے پیروکار ہیں۔ یہ جو وحشت ملاؤں نے بڑھائی ہے اور یہ وفاقی سرکار نے جو سندھ کے وسائل کی لوٹ مار کی ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ ہم پانی کے معاملات پر 4 تاریخ کو کہ پنجاب کا سندھو دریا پہ قبضہ ہے، وہ دریا جس کی تعریف میرے مرشد لطیف نے کی ہے، آج اس دریا میں ریت پڑی ہے، پانی نہیں۔ سندھ کے لوگ بھوک اور تباہی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہم یہاں مرشد لطیف
پر حاضری دینے کے لیے آج آئے ہیں کہ ایک معصوم حالانکہ مونیکا اسے اغوا کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی، ریپ کیا گیا، جو نابالغ معصوم تھی، آج وہ احتجاج تھا۔ آج جی ایس این محاذ کی ساری قیادت یہاں آ کر اپنے روحانی رہبر اور فکری مرشد شاہ لطیف کی درگاہ پر ہماری حاضری ہوئی۔ آج سے ہم لاڑ میں اور بدین میں سیاسی سرگرمیوں کی شروعات کر رہے ہیں۔ 4 تاریخ پرامن احتجاج ہے کہ غیر ملکیوں کو سندھ سے بے دخل کیا جائے۔ 4 تاریخ کو احتجاج ہے کہ غیر قانونی طور پر پنجاب نے جو قبضہ کیا ہے پانی پر، پنجاب کی لاقانونیت ختم کی جائے، سندھ کو انصاف سے پانی دیا جائے، اور جو معصوم سیاسی ورکر یا سندھ کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور جبری گمشدگیاں ہیں وہ سلسلہ بند کیا جائے، اور جو لوگ اغوا کر کے غائب کیے گئے ہیں انہیں ظاہر کیا جائے۔ ان 3 نکات پہ آج سے بھٹ شاپ پر اس حاضری کے بعد بدین میں ہم سیاسی سرگرمیاں اپنی شروعات کریں گے۔ 144 کے نام پر ہمیں روکا جا رہا ہے کہ احتجاج نہ کریں پنجاب کے ظلم کے خلاف، اور ملاؤں کو یہ اختیار ہے کہ وہ سارے ملک کی شاہراہوں کاروبار پر قبضہ کریں اور ملک کو جام کر کے رکھ دیں۔ تو سیاسی سرگرمیاں سیاسی لوگوں کو کرنے دی جائے، اور مذہب کے نام پر جو لاقانونیت ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ ساری کائنات کے انسانوں کا پیغمبر خدا رسول ہے، وہ رحمت العالمین ہے، رحمت المسلمین نہیں ہے۔ ہم اس محمد کے پیروکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کائنات کے لیے رحمت العالمین ہے۔ یہ ملاؤں نے جو رحمت المسلمانی کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ قابل مذمت ہے۔